بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ہر قسم کی حمد و ثناء کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ وہی دعائیں سننے والا اور انعام و احسان کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو مصائب و مشکلات کو رفع کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر بجا لاتی ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں اور اسی سے مغفرت کی خواستگار ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عزت و کبریائی والا ہے۔ میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے سردار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی روشن اور کامل شریعت عطا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ہر نیک عمل کی طرف سبقت لے جانے والے صحابہ کرام پر بھی اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے کم حق کا ڈرتے رہو۔ تقوی اختیار کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی عطا کرتا ہے، اور تقوی سے روگردانی کرنے والا شخص اگرچہ دنیاوی مال و متاع بے شمار میسر رکھتا ہے، لیکن انجام کار کے اعتبار سے بدبخت ہی رہتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوش بختی کے اسباب و وسائل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طرح اس نے بدبختی کا سبب بننے والے اعمال کو بھی خوب وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ جو شخص خیر و فلاح کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سدھار دیتا ہے اور اسے آخرت میں بھی اتنا شاندار نتیجہ نصیب ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت بھرے باغات میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسے بدرجہ اتم حاصل ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف برائی کے اسباب اپنانے والے شخص کو اس دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور مرنے کے بعد بھی اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 123، انجام نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا۔ آگاہ رہیے، خیر و برکت، نیکی، اصلاح، نیک عمل کے تسلسل، اچانک مصیبتوں اور حادثات سے بچاؤ اور نازل شدہ تکلیف و آلام کو رفع کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ بمکمل اخلاص، حضور قلبی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے، اور اس نے خود ہی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں دعا کا فائدہ لازمی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ غافر کی آیت نمبر 60، تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ سنن ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا نعمان بن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ دعا عین عبادت ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہر وقت اور ہر حال میں دعا کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم کر رکھا ہے۔ دعا انسان کو اپنی دینی، دنیاوی زندگی اور موت کی تمام کامیابیوں کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کے بے شمار اور عظیم فوائد کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات میں دعاؤں کو پڑھنا واجب اور مستحب قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت، فضل اور احسان واضح طور پر عیاں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کے بارے میں تعلیم نہ دیتا تو ہم اپنی عقل و دانش سے یہ اسباب اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ انعام آیت نمبر 91، وہ کچھ سکھا دیا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ ہر قسم کی بابرکت حمد و ثنا اور تعریف و تمجید کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اپنی پسند اور رضا کے شایان شان ہر قسم کی حمد و ثنا اور بابرکت کلمات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عصر حاضر میں تو بالخصوص دعا کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ تباہ کن حادثات اور مصائب نے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے اور ایسے ایسے بدعتی فرقوں نے جنم لیا ہے جو مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لوگوں کا ناحق خون بہانا، ان کے مال ہڑپ کرنا ان کی عادت بن چکی ہے۔ علم اور اہل علم سے بے رخی ان کی سرزشت میں ہے اور جہالت اور گمراہی پر مبنی فتوے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ دشمنان اسلام نے دین اسلام کے خلاف اتحاد کر لیا ہے۔ اہل ایمان کے خلاف ان کی سازشی عروج پر ہے، جبکہ مسلمانوں کی باہمی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو ایک دوسرے کے تعاون سے کنارہ کشی اور اختلاف کا شکار ہیں۔ امت مسلمہ کے بہت سارے افراد جلا وطنی کی صحبتوں سے دوچار ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اپنی فراغی کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو چکی ہے اور انہیں طرح طرح کے نقصانات کا سامنا ہے۔ ان تمام حالات میں تو دعا کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ تعصب اور فرقہ پرستی کی آگ نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور مختلف فتنے معاشرے کو اپنی مضبوط پنجوں میں جکڑ چکے ہیں۔ جو لوگ مصیبت اور سخت حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کے سامنے گر گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ سیدنا آدم اور اماں حوا علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا یونس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں۔ مسند احمد اور جامع ترمذی میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس نے جو دعا کی تھی، ان کلمات کے ذریعے سے اگر کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو ثقیف قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تو ان بدبختوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سنگباری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک لہو لہان ہو گئیں۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جو جملے ارشاد فرمائے وہ کچھ یوں تھے،
اے اللہ اپنی کمزوری، بے کسی اور لوگوں کے ہاں اپنی کم مائگی کا شکوہ میں تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کسی ترش روح والے کے حوالے کرے گا یا حملہ آور دشمن کے سپرد؟ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تیری عافیت میرے لیے سب سے وسیع اور کشادہ ہے۔ تیرے چہرے کے نور نے سارے اندھیرے ختم کر دیے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مدار اسی پر ہے۔ میں تیرے چہرے کے اسی نور کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس بات سے کہ مجھے تیرا غصہ یا ناراضگی پہنچے، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف تو ہی بخشتا ہے۔ اگر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے میں کوئی ناکام رہے تو کم از کم دعا کے ذریعے ان مصائب کی سختی کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جامع ترمذی اور مستدرک حاکم میں سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے سے اتری مصیبتیں ہوں یا آئندہ آنے والی آفت ہو، ہر دو حالتوں میں دعا بڑی ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ چنانچہ اے اللہ کے بندو، دعا کیا کرو۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت ہے 43 سے 44، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، سورہ الاعراف 94، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ مشکل حالات کے باوجود دعا ترک کرنے کا مطلب ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کو کوئی وقت نہیں دے رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، سورہ بروج کی آیت نمبر 12، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نیز فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 102، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ خیر و برکات کے حصول، دعا کرنے والے اور معاشرے کو برائی اور نقصان سے بچانے کا بہترین ذریعہ دعا ہی ہے۔ اتنی دعائیں ہیں جنہوں نے تاریخ انسانی کو برائی سے اچھائی اور خوب سے خوب تر کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ مسند احمد میں سیدنا ابو امامہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کے نبوت والے معاملے میں آغاز کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم کی دعا اور سیدنا عیسیٰ کی خوشخبری کا نتیجہ ہوں، اور میری والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ ان سے ایسا نور پھوٹا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سیدنا نوح کی دعا توحید پرستوں اور ایمان والوں کے لیے باعث خیر اور نجات، جبکہ مشرکین کے لیے باعث شر اور ہلاکت تھی۔ آخری زمانے میں جب سیدنا عیسیٰ اور ان کے ساتھی کوہ طور پر گھیر لیے جائیں گے، تب سیدنا عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے جو دعا فرمائیں گے وہ دعا مسلمانوں کے لیے نصرت و مددگار کا ذریعہ، جبکہ ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوئے یاجوج ماجوج کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوگی۔ اپنی خلقت اور اعداد کے لحاظ سے یاجوج و ماجوج بدترین مخلوق ہیں،
اور سب سے زیادہ فساد پھیلانے والی طاقتور اور سرکش جماعت ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا بن سمان کی روایت ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ کے ہاتھوں دجال ہلاک ہو چکا ہوگا، جو کہ زمین میں فساد برپا کیے ہوگا، تب اللہ سیدنا عیسیٰ کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، چنانچہ میرے بندوں کو بحفاظت طور پہاڑ پر جمع کر لیں۔